پہلے یہ سمجھیں یہ یا ربنا کا اور یا اللہ یا محمد کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے کہ جس کو لاکھوں لوگ دوستوں بھائیو بہنوں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا جس کو پڑھتے ہی دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر آپ لوگ صحیح کلک کر آ گئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے دوستو، یہ کسی کی ویڈیو سے اٹھایا ہوا وہ وظیفہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی اپنی ذات پر آزمایا ہوا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتایا ہوا اس مجرب کتاب میں سے آپ کو اس کتاب کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی اس عمل کو اس کتاب میں اللہ کے سب سے بڑے ولی کا بتایا ہوا وہ عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز تھا، لیکن آج اللہ والوں کی اجازت سے میں یہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ کی صرف دعائیں چاہیے کہ لائک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ وہ مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب راضی تو جگ راضی۔ پوری دنیا کی تسبیحات وظائف کو آج میرا ساتھیوں بھائیو بہنوں میں کہتا ہوں ایک طرف رکھ دیں، اور آج کا میرا یا ربنا کا یہ عمل جسے پڑھتے ہی دیکھیں ایک ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، ایک ایک جملہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل صرف 25 سے 30 سیکنڈ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے، آپ کے 1 منٹ سمجھ لیں، یعنی کہ 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، 1 منٹ کے اندر اس عمل کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اب کب پڑھ لیں گے پہلے یہ سمجھ لیں، کس دن پڑھیں گے یہ سمجھ لیں، کس جگہ پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں یہ اگر آپ پر قرضہ ہے، کوئی میرا بہن بھائی جس پر لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے آپ پر کروڑوں کا قرضہ ہے، اگر کوئی قرضوں کا شکار ہے یعنی کہ قرضوں سے چھٹکارا بھی چاہتا ہے، قرضوں سے ایمرجنسی طور پر جان چھڑانا چاہتا ہے، چاہے لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، دیکھو دوستو بھائیو بہنوں یا ربنا کا یہ عمل آپ نے یا ربنا کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اگر یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، تنگ دست ہے، اگر 2 منٹ میں یہ عمل کے پڑھتے ہی تمہاری بیماری، لاکھوں کا قرضہ اگر منٹوں میں نہ ادا ہو جائے، دوستو بھائیو بہنوں میں اس عمل کے بارے میں بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل کم و پیش 3000 بندے، دوستو بھائیو بہنوں میں نے کم و پیش بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، 3000 بندے میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنے والوں کو، یعنی کہ میں نے اب تک 3000 بندوں کو یہ عمل بتایا کم و بیش، اور اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھتا ہے دوستو بھائیو بہنوں، ایک ہماری بہن پر ساتھیوں بھائیو بہنوں 1.5 لاکھ روپے قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے ایک مرتبہ تقریباً 3 مہینے پہلے اس عمل کو، 3 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ عمل بتایا جس عورت کو جس کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، اس عمل کے پڑھتے ہی آپ یقین کریں اس نے صبح اس عمل کو پڑھا۔ صبح وہ بتاتی ہیں تقریباً صبح 7-8 کے قریب، مطلب 7-8 بجے پاکستانی وقت کے حساب سے پاکستان میں تھی وہ، انہوں نے یہ عمل پڑھا تھا، کرائے کے مکان پہ تھی، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گھر پہ مانگنے والا آتا، ہمارے پیسے دو، ہمارے پیسے دو، شوہر انتقال کر چکا تھا، آپ یقین کریں پورا خاندان میں کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، چھوٹے بچے تھے، خدا کی قسم یہ عمل پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی وہ خود کہتی ہیں دوپہر میں 3 یعنی کہ دوپہر کے وقت 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا بند مٹھی، اور وہ عورت بتاتی ہے کہ 3 لاکھ تو مجھے مل گئے، میں نے اپنا کچھ قرضہ بھی ادا کیا، آپ نے کچھ مالی حالات بھی اس کی بہتر ہو گئے، پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ آج میرے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، خدا کی قسم میں ہمیشہ سے یہ عمل پڑھتی ہوں، وہ مجھے کہہ رہی ہیں، وہ مجھے الٹا کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، میری منتیں کر رہی ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے، دیکھیں مجھے میرا ایک چینل نہیں ہے، میرے بے شمار چینل، ٹھیک ہے نا، اور الحمدللہ مجھے آج سے میں یوٹیوب پر نہیں ہوں، میں فیس بک پر، بہت سارے پلیٹ فارم پر، اللہ کا شکر ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لاکھوں یعنی کہ لائک کے لیے کر رہے ہو، اس کے لیے کر رہے ہو، اس کے لیے کر رہے ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر تمہارے، اگر تم یہ سوچ کر رہے ہو، دیکھو ساتھیوں بھائی بہنوں، میں ویوز کے لیے کرنے کے لیے کہتا ہوں، یعنی کہ ہر بندہ کرتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو، لیکن
اس سے بھی پہلے میں عمل بتاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، وہ عمل مستند ہے کہ یعنی سامنے والے کو بھی فائدہ ہو، اصل اپنا یعنی کہ میرا دیکھیں، میرا تھمبنیل دیکھ لیں اور میری ویڈیو دیکھ لیں، مجھے میرا تھمبنیل کہیں پر دکھا دیں اس طرح کی ایک وظیفہ میرا بتایا ہوا، ایسی ویڈیو، ہاں میری چوری کی ہوئی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی، لیکن میری طرح کا آپ تھمبنیل دکھا دیں، میری بنائی ہوئی کوئی ویڈیو کسی کے پاس دکھا دیں، دوستو بھائی بہنوں، میرا سب کا سب اپنا کچھ ہوتا ہے، کسی کا چوری کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری آواز کو، میرے الفاظوں کو ٹرانسکرپٹ نکال کر پوری میرے آواز یعنی کہ میرے الفاظوں کو چرا کر اپنی آواز میں پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن آپ کو اگر کہیں کسی نے پوری میری آواز چوری کر لی ہے وہ الگ بات ہے، اس کو میں ہٹا سکتا ہوں اور وہ میرے اختیار میں ہے، لیکن دوستو بھائی بہنوں، یہ وہ عمل ہے جو میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، اسے پڑھتے ہی گھر میں آپ کے شور مچ جائے گا، خدا کی قسم آپ نے عمل کو سمجھنا ہے، ایک ایک جملہ دیکھیں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا کہاں ہے، آپ دیکھیں اگر آپ پر قرضہ ہے، قرضوں کے لیے چھٹکارے کے لیے بہترین عمل ہے، من پسند دیکھیں، جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اور میری بہنیں رشتوں کے لیے باولی ہو گئی، یعنی کہ اچھے رشتے نہیں آتے، من پسند رشتے نہیں آتے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر نہ ہو تو میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا، اولاد بھی پڑھ لے، اگر کوئی بے اولاد ہے بے اولاد بھی پڑھ لے، دیکھیں اولاد ایسی نعمت ہے دوستو بھائیو بہنوں کہ اگر آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی ہے میرے دوستو بھائیو بہنوں، خدا کا واسطہ من پسند شادی اگر آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرما دیں گے، اولاد کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بیماریوں کے لیے پڑھ لیں، غربت اور غریبی کو مٹانے کے لیے پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کو اولاد سے بھی نواز دے گا، اور اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں تم ڈھونڈ لو تو میں اپنے منہ پر تھکوا لوں گا، یقین کرو ساتھیوں بھائیو بہنوں، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا، نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ راز ہے کہ جس سے ساتھیوں بھائیو بہنوں میں نے اپنے حالات کو بدلا ہے، میں نے اپنی غربت اور غریبی کو مٹایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سچی بات کہ میرے پاس کھانے تک کو کچھ نہیں تھا، آج سے 6 سال پہلے رب کعبہ کی قسم میں نے پہلی بار دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے ایک اللہ والے نے یا ربنا کا ایسا خزانہ میرے حوالے کر دیا اور مجھے انہوں نے آدھا گھنٹہ اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ چیزیں ہیں، اس طرح پڑھنا ہے، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سب چیزیں اسی طرح مجھے سمجھایا اور مجھے کہا پہلے سمجھو، ایک ایک بات سمجھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ، جلدی نہ کرو، دیکھو بات سمجھو، ہر چیز سمجھو پھر پڑھو، جلدی میں پڑھتے ہو تمہارے عمل اثر نہیں کرتے، ایک طرف فون پہ آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہو، ایک طرف دنیا داری میں ہوتے ہو، اسی وجہ سے یعنی کہ بے دلی سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ میں آپ کو یعنی کہ میں نے ان کی باتوں کو سمجھا اور بڑی طریقے سے سمجھا، میں نے پھر عمل یعنی کہ عمل اللہ پاک کی قسم صرف ایک دن کیا، میں حلفاً کہہ سکتا ہوں میں نے یہ عمل رات کو 3 بجے کیا تھا، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی تھی، یقین کرو اس وقت میں اتنے میرے اوپر قرضے تھے، اتنی پریشانیاں، میں نے رات کو یہ عمل پڑھا، 3 بجے صبح کوئی شخص آیا، میری مدد کر کے چلا گیا، بند مٹھی چلا گیا، وہ شخص مجھے 1 لاکھ روپے دے گیا تھا اس وقت دوستو بھائی بہنوں، 6 سال پہلے آج کا یعنی آج کا تقریباً 15 لاکھ وہ 1 لاکھ کے برابر تھے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے پیسوں کی ویلیو دوستو بھائی بہنوں گر گئی ہے، پیسوں کی ویلیو زیادہ تھی، پیسوں کی ویلیو ختم ہو گئی، اب مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو یہی بات تھی، وہ 1 لاکھ میرے بڑے کام آئے، اس 1 لاکھ سے میں نے یقین کریں بہت پیسہ بنایا، کاروبار میں انویسٹ کی، قرضے اتارے، اور پھر آپ یقین کریں میں نے عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، پھر میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتی، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا، روزانہ یہ عمل پڑھتا، یعنی کہ یہ آدھی 1 منٹ کا عمل ہر نماز کے بعد پڑھتا، اور میں یعنی کہ روزانہ نہیں، ایک یہ ساتھیوں بھائی ایک بار پڑھا پورا دن پڑھتا، کیونکہ یہ عمل میری زندگی ہے۔ آج دیکھیں، آج آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں لائک کے لیے کر رہا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آج آپ کو عمل دوستو بھائی بہنوں بتا رہا ہوں، حلال رزق کمانے پر پابندی، یعنی کہ حلال رزق کمانا ہر بندے کا حق ہے، آپ کے بھی پیچھے دوستو بھائی بہنوں بچے ہیں، بیٹے ہیں، آپ بھی محنت کر رہے ہوں، میرے پیچھے بھی ساتھیوں بھائی بہنوں، لیکن دوستو بھائی بہنوں
آپ کو کوئی گانے نہیں سنا رہا، میں کوئی چوری کا دھندا نہیں بتا رہا، میں آپ کو اللہ پاک کے ناموں کا عمل دے رہا ہوں۔ اگر یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو پھر آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں پھر مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں آپ کو اللہ پاک کے نام بتاؤں اور وہ آزمودہ عمل بتا رہا ہوں کہ جن کو پڑھ کے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو دوستو بھائی بہنوں میں نے کون سا آپ کو زبردستی تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے۔ میں سچا عمل بتاؤں گا۔ جن کے دل میں وسوسے ہیں وہ ابھی ویڈیو کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے عمل سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے جگہ سمجھ لیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سب سے پہلے بہت ہی جگہ ہے، یعنی کہ گھر میں وقت نہیں ملتا تو دکان میں پڑھ لیں، کاروباری جگہ پر پڑھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر دیکھیں، یہ عمل وہی ہے، ایسے بیچارے تاجروں کو میں نے عمل بتایا ہے، اچھے کاروباری لوگ جن کے کاروبار یعنی کہ کچھ بھی نہیں، حالات سنگین بربادی کی طرف تھے، مندے چل رہے تھے، مندوارے تھے۔ یقین کریں، مجھ سے جب رابطہ ہوا ان کا، میں نے کہا میں آپ کو ایسی چیز، ایسا عمل دوں گا، وعدہ کریں یہ عمل اثر کر جائے گا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے دعا کرنا۔ اور آپ کو یعنی کہ آپ کو بھی یہی کہوں گا، آپ سے کوئی لائق نہیں چاہیے مجھے، اپنی مرضی سے کرنا ہو کرو، اگر سچا سمجھو تو کرو، اگر جھوٹا سمجھو تو لائق نہ کرو۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں لائق کا بھوکا نہیں ہوں، خدا کی قسم میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائق پر، لیکن آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے، دعا دینی ہے مجھے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج جو عمل دوں گا، آج تمہارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، آج تمہاری غربت اور غریبی بھی ختم ہو جائے گی، آج تمہاری دکان پر انشاءاللہ دوستو بھائی بہنوں ایسی گاہکی چمکے گی۔ دکان پر پڑھ لیں، جس جگہ چاہیں پڑھ لیں، لیکن میں نے سب سے پہلے جگہ گھر میں پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ گھر میں خیر و برکت آئے گی، گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر سے پریشانیاں، بلائیں، عمل، جادو، بد نظری، عمل بندش، تمام چیزوں کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، ذاتی مکان چاہیے، آپ کو بے اولادی اگر کا مسئلہ ہے، بڑی سے بڑی پریشانی، قرضوں سے چھٹکارا، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، دنیا کی ہر چیز اگر پوری نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ دوستو بھائیو بہنوں، ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام دیکھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں، دفتر میں، سال کے 365 دن پڑھیں ہیں، کسی بھی دن پڑھیں، اور چاہے ایک دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، کوئی ایک دن اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، رب کعبہ کی قسم پھر آپ لوگ دعائیں دو گے اور آپ لوگ اس عمل کا دوستو بھائی بہنوں پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے، اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس عمل کے بغیر رہ نہ پاؤ گے۔ خدا پاک کی قسم، یہ وہ سچا عمل ہے، ارجن دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دینے والا، یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ کو اب عمل کو کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر جس جگہ آپ چاہیں پڑھ لیں۔ دوستو بھائی بہنوں، صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور فوری طور پر پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ یا ربنا کا عمل ہے، اور یاد رکھیے گا، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جس کو وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ درود شریف پڑھنا نہیں آتا، اگر آپ کو درود شریف آتا ہے، دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جناب کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا، ہمیں صرف اللہ کے نام بتا دیں، کیونکہ ہم نے تو کبھی کوئی نہ اسکول دیکھی ہے، نہ ہم نے مدرسے دیکھے، ہم کہیں گئے ہی نہیں ہیں، ہمیں نہ نمازیں پڑھنے آتی ہیں۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، ڈائریکٹ درود شریف اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ لوگ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، ادروائز سب سے پہلے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ جب بھی کوئی عمل کریں، یہ دنیا کا یا کوئی بھی عمل کریں، اول آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں، کیونکہ کوئی سا بھی پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کی مرضی ہے پڑھیں، کیونکہ درود شریف اول آخر پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت بڑھ جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، اس عمل کو ہر حال میں پڑھ لیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر 10 منٹ میں آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے، ایک دن میں غربت اور غریبی ختم ہو جائے، دوستو بھائی بہنوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں، آپ نے سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ
یا ربنا کا جو آپ کو سامنے اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، دیکھیں بات سمجھیے گا، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو بھائیو دیکھیں یہ الفاظ عام نہیں ہیں، یہ یا ربنا کے یعنی یاد رکھیے گا ایک ایسی پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیز آپ کو دینے لگا ہوں جو شاید آج تک نہ ملی ہو، آج تک نہ سنی ہو۔ رب کعبہ کی قسم یہ الفاظ عام نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ ندا پکارنے کا انداز ہے، اور یا ربنا یعنی ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ یعنی کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو اللہ والوں کے، اللہ کے ولیوں کے زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ راضی کیوں ہوتا ہے دوستو؟ کیوں راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے دوستو، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائیں، جو ضد اور تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہیں، یہ خالص ہیں، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں، کوئی اور مددگار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام یعنی کہ جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سرسبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب اللہ سے بادشاہت مانگی تو دنیا نے کہا، یعنی کہ انہوں نے کہا جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہ دعا رب یعنی ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ الفاظ اس قدر پسند آئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایسی بادشاہت ملی جو آج تک کسی کو نہ ملی۔ حضرت مریم کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ رب کہہ کر اللہ کو پکارتی، اللہ غیب سے کھانا بھیجتا۔ حتیٰ کہ جب حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، ربنا کی طاقت ہے۔ جب حضرت یونس کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جب وہ غلام بنا دیے گئے، جب انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، دوستو بھائیو بہنوں، تو ہر جگہ انہوں نے صرف ایک ہی چیز کہی، یا ربنا۔ نتیجہ اللہ نے انہیں یعنی کہ طاقت بخشی، زمین کا بادشاہ بنا دیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک غریب مزدور روزانہ دل سے یا ربنا کہہ کر کام پر جاتا۔ مطلب ایک دن راستے میں ایک ٹھیلا ملا جس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھا کہ یہ کسی کا ہوگا، لیکن جب اس نے شہر میں اعلان کیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی کا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کی محنت کا انعام تھا۔ دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو دوستو بھائیو بہنوں سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں، جو اللہ کے دل کو نرم کر دیتے ہیں دوستو، جو اللہ کے خزانوں کو کھولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں دوستو بھائی بہنوں جو نہ صرف دولت لاتے ہیں بلکہ دل کی پریشانیوں کو، بے چینیوں کو، دکھ غم سب پریشانیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ محبت ہے، یہ اللہ کے دربار میں ایک ایسی دستک ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو شخص خالص نیت کے ساتھ ان الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ آج کی اس عمل میں دوستو بھائی بہن آپ کو یا ربنا کی کیفیت بتا رہا ہوں۔ یہ عمل میرے دل کے اتنا قریب ہے، اگر میں کچھ اور دیر دوستو بھائی بہنوں پڑ جاتا تو شاید میں ویڈیو کے بنانے کے قابل نہ رہتا۔ میں کہوں یعنی کہ میں کہیں کھو جاتا ہوں، یعنی کہ دوستو بھائی، کیونکہ یا ربنا کی طاقت کو میں جانتا ہوں۔ یا ربنا کا آج جو عمل دینے لگا ہوں، پوری دنیا گھوم لو شاید یہ عمل نہ ملے۔ اب طریقہ کار ترتیب سے کچھ سمجھاؤں گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ دوستو بھائیو بہنوں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ دوستو بھائیو بہنوں خزانوں کو لوٹنے والا یہ خاص عمل ہے۔
دل تھام کر ایک ایک لفظ سمجھنا ہے۔ عمل کی اجازت سب کو ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے دوستو بھائیو بہنوں دل سے اس عمل کو پڑھنا ہے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے بیٹھ کر شروعات کرنی ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے کافی ہے، اور پہلے نمبر پر اس عمل میں یاد رکھیے گا، ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ کہیں گے 11 بار، تو ہم نے پہلے بھی زندگی میں پڑھا تھا یا ربنا، آپ نے کیا نیا تیر مار لیا؟ دوستو بھائی بہنوں، یا ربنا کے ساتھ جو 2 وظائف اور پڑھیں گے، یہی وہ راز ہے آج کی کامیابی کا۔ آپ کے ان وظائف کا ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کبھی نہیں پڑھا ہوگا، ان وظیفوں کو ایک ہی وقت میں دیکھیں۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی آپ کو گولی دیتا ہے، ایک گولی آپ کھا کر آ جاتے ہیں، لیکن کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ پورا آپ کو معائنہ کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پورا جسے آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے 3-4 گولیاں آپ کو چاہیے ہوں گی، اور وہ ڈاکٹر آپ کو جس کے پاس آپ لوگ گئے تھے وہ آپ کو ایک گولی دے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھلے گولی اچھی ہے، لیکن جو اسپیشلسٹ ہوگا اس کو پتہ ہوتا ہے یہ 3-4 گولیاں ایک ہی ساتھ پیے گا، یہ پورا ہمیشہ، یعنی کہ تب جا کر اس کو فائدہ ہوگا۔ آج وہی مسئلہ ہے، آج یہ 3-4 جو وظائف بتاؤں گا ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے نا، تو آپ کے ایک ہی، یعنی کہ یہاں سے وہاں نہیں کرنا، ایک ورڈ بھی، یہ عمل آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو فوری طور پر کھول دے گا، رزق کی بندش، مالی پریشانی کو، آپ کی غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر یہ تمہاری دکھ بھری زندگی، خدا کی قسم اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا چند سیکنڈ میں خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اور ایک بار بیٹھ جائیں، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہوئیے گا، اور یاد رکھیے گا، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کو شروع کیا، اور پہلے نمبر پر آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھ لیں، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے انگلیوں پر گنتی کر لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، گنتی کر لیں، ایک بار نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جب 11 بار اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا ربنا پڑھ لیں تو اسی وقت عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، جس کے بغیر یہ عمل، دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل ایک خزانہ ہے، جس کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ خزانے کی دوسری چابی ہے۔ آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اسے مشکل کشا وظیفہ، دیکھیں اللہ والے ہمیشہ سے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت، غریبی میں، یا ربنا کا وظیفہ دنیا کا مجرد ترین عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا کو 11 بار پڑھ لیا، تو آپ نے سیکنڈ نمبر پر دوستو بھائی بہنوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں اپنے انداز سے پڑھیے گا اور دل سے پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، اور کوشش کرنا دوستو بھائی بہنوں اپنے فارغ وقت میں اس عمل کو پڑھنا، جب کام میں ہو، جب بزی ہو، اس دوران نہ پڑھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں جب پوری طرح فارغ ہو اسی وقت عمل پڑھیے گا۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سیکنڈ نمبر پر 10 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے، 10 بار پڑھ لیں۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ اس عمل کا بہت ہی خاص اور مشکل کشا وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل۔ دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے، کوئی خاص اجازت چاہتا ہے تو اپنا نام کمنٹس پر لکھ دے، اور دوستو بھائی سب کو اجازت ویسے عام ہے، اور دیکھیں لائک کی بھوک نہیں ہے، پھر کہوں گا جو اگر پسند کرتا ہے تو پھر کر کے جائے، جو نہیں کرتا وہ چھوڑ دے۔ تیسرے نمبر پر ویڈیو کو اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، یعنی کہ جو بھی آپ کو دکھیارا پریشان بہن بھائی دکھ جائے اس کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ویڈیو کو دوستو پریشان ہیں، اب آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لینا ہے۔ اب آخری وظیفہ آپ نے جو شامل کرنا ہے، اسے پڑھتے ہی آپ کے اوپر سے نظر بد، عمل بندی، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، ایک یا ربنا یا غنیوں، اب تیسرا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور فوری طور پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک الابتر۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائی بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے ساتھ معاف فرمائے۔ اپنا دوستو بھائی بہنوں بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ دوستو بھائی بہنوں پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے دوستو بھائی بہنوں اللہ حافظ۔